बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि अस्साअह व फ़ी कुल्लि अस्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तमीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमामर रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या फ़ातिमतुज़्ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। इमाम बारगाह में तशरीफ़ फरमाएँ। ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमें
دعائے توسل یعنی اپنی حاجات کے لیے توسل کرو امام حسین علیہ السلام سے. وہ حسین کہ تمام پنجتن کے مصائب آ کر جمع ہو جاتے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام میں. رسول اللہ کے جنازے پر کم از کم چند لوگ تو تھے، حسین کے جنازے پر تو ایک بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. علی ابن ابی طالب کے فرق اقدس پہ ضربت لگی. آپ دیکھیے پنجتن پاک میں سے ہر مصیبت حسین پر آ کر مزید بڑھ جاتی ہے. سجدے کے عالم میں علی ابن ابی طالب پر ضربت لگی، لیکن علی نے سر تو اٹھا لیا تھا. حسین کا سر نو کے نیزہ پر ایسے بلند ہوا کہ بیمار بیٹے نے دور سے دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بابا. اس وقت وہ بھی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا کہ اے بیٹا سجاد، آپ نے اپنے بابا کو کہاں دیکھا ہے، کس طرف دیکھا ہے؟ کہا وہ بھی اماں وہ نو کے نیزہ پر دیکھیے گا، دور میرے بابا کا سر بلند ہے اور خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، نغارے بج رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی مصیبت اور مزید بڑھ گئی ابا عبداللہ الحسین میں. اور سیدہ کونین کے مصائب سے تو کیا عرض کیا جائے. بس سیدہ کا پہلو پامال ہوا، حسین کا پورا لاشا پامال ہوا. سیدہ کا لاشا کم از کم رات کی تاریکی میں اٹھ گیا، حسین کا لاشا 3 دنوں تک روز روشن کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا. حسن مجتبی علیہ السلام ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے، حسین کی لاش کے ٹکڑے ہوئے. حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. عزیزوں میں توسل ہم کریں گی اس وقت. تو کئی مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. بہت سے مومنین ہیں کہ جو ہم اس وقت جانتے ہیں اپنی خاص کوئی دعا رکھتے ہیں اولاد کی شادیوں کے لیے، ان کے اچھی تربیت کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے، اور بہت سارے معاملات ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا کتنا ثواب ہے، لیکن کربلا میں کم از کم 5 موقع ایسے ہیں جہاں امام حسین خود اپنے آپ پر روئے ہیں. امام حسین اتنے غریب تھے، خود امام حسین اپنے آپ پر روئے، اپنی غربت پر. ایک موقع وہ تھا کہ جب اپنے جوان علی اکبر کو بھیجا، اس وقت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اپنی ریش مبارک کو تھام کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ اب میرا وہ بیٹا جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں میرے نانا کے مشابہ ہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام خود بہت روئے، اپنی غربت پر روئے. دوسرا موقع لکھا ہوا ہے کہ جب فرات کے کنارے ابوالفضل عباس، جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آپ کی صدائیں جب بلند ہوتی ہیں تو اور عزادار آپ کی صداؤں میں آواز ملا کر گریہ کرتے ہیں. یہ حسین پر گریہ کی تاثیر ہے. جب عباس بغیر شانوں کے زمین پر گرے، حسین نے کہا کمر ٹوٹ گئی عباس. اس وقت امام حسین نے اپنی غربت پر گریہ کیا. لیکن ایک مقتل میں لفظ لکھا ہوا ہے جس نے مجھے بڑا مزمحل کیا. امام حسین جب بھی گریہ فرماتے تھے نا تو دشمن کے سامنے نہیں روتے تاکہ اس کی ہمت نہ بڑھ جائے، لیکن عباس کی شہادت اتنی سخت تھی فبکا بکاء عالی. حسین زور زور سے رو رہے تھے دشمن کے ساتھ اور کہہ رہے تھے وہ شمت بھی عدوی. عباس دیکھو دشمن تانے دے رہے ہیں، عباس شمت بھی عدوی، عباس تم چلے گئے، حسین کو دشمن دشنام دے رہے، تانے دے رہے حسین کے سامنے. تیسرا موقع وہ تھا کہ جب ششماہ علی اصغر حسین کے ہاتھ میں تھا. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. عزیزوں صدائیں بلند ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام حسین گریہ فرما رہے تھے. چوتھا موقع جب خود امام حسین اپنی غربت پر رو رہے تھے، جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہے تھے. اتنا سخت مرحلہ تھا یہ کہ امام کو اپنے دست ولایت سے اشارہ کرنا پڑا بی بی زینب پر کہ انہیں صبر آ جائے، ورنہ بی بی گویا فریاد کر رہی تھی اے بھیا جب بھی کوئی شہید گیا تو دل کو تسلی تھی کہ آپ تو موجود ہیں، اب حسین جا رہا ہے. زینب کا دل مضطرب تھا.
امام حسین علیہ السلام نے اپنی غربت بھی کیا، اور آخری موقع وہ ہے جو زیارت ناحیہ میں جملہ لکھا ہے نا کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر امام حسین کے سینے پر تھا۔ حسین شہادت کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، لیکن لکھا ہے زیارت ناحیہ میں کہ حسین نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب میں نام لے کے کہوں یا حسین کہنا، حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے میرے بعد سکینہ یتیم ہو جائیں گی، اس سے بڑھ کر یہ کہ تماچے مارے جائیں گے، اس سے بڑھ کر یہ گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ حسین رو رہے تھے، اپنے بچوں کی غربت پر حسین رو رہے تھے۔ یا ابا عبداللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ کیا عجب شان کا گریہ ہے، کیا روحانیت ہے، کیا معنویت ہے۔ لے کر چلے اپنے آپ کو کربلا۔ ہمارے بہت سے دوست عزیز احباب اس وقت ہیں کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، آپ بھی اپنے دلوں کو لے کر چلیں وہاں پر، سب مل کر توسل۔ پروردگار، میں نے دعائے توسل پڑھی ہے اس خاطر کہ میں حسین کا نام لے سکوں، ان کے نام پر گریہ کر سکوں، اپنی حاجتوں کو حسین کے صدقے میں لے کر آیا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی صحابی کو کوئی کام ہوتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ اس کا حقدار نہیں، وہ حسین کو گود میں لے کر رسول اللہ کے پاس آ جاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ کو اس نواسے کا صدقہ، میں حق تو نہیں رکھتا ہوں لیکن میرا یہ کام کر دیجئے گا۔ اے پروردگار، میں حق تو نہیں رکھتا جو میں مانگ رہا ہوں، لیکن میں حسین کا صدقہ لے کر آیا ہوں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید المظلوم الغریب یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند، آپ پر سلام ہو ہمارا اے امام حسین، اے اللہ کی حجت آپ پر سلام ہو۔ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ خاص دعا کا موقع ہے۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ بیمار کربلا کا ذکر ہے جس نے اپنے بابا کے پامال لاشیں کو دیکھا ہے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین ایہا السجاد یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي
حاجاتنا. جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے صدقے میں سجاد کی قبر آج تک مسمار ہے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہماری شفاعت اسے نہیں مل سکتی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے. اے اللہ امام جعفر صادق کا صدقہ ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، فضیلت کے وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کو قبول فرما، ہماری تمام نسلوں کو نمازی بنا، امام حسین کی محبت کے صدقے میں نمازوں کو قبول فرما. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. اس امام کا ذکر جو باب الحوائج ہے. السلام علیک ایھا المعذب فی قعر السجون. سلام اس مولا پر جسے قید خانے کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا تھا، جس کا قید خانہ زمین کے اوپر نہیں تھا، زمین سے نیچے تھا، جہاں کوئی روشنی کا گزر نہیں تھا، جہاں کوئی ہوا کا گزر نہیں تھا، نہ امام اپنے پیر پھیلا سکتے تھے، نہ بلند ہو سکتے تھے. 14 سال کی قید ہے. عزیز و روایت میں لکھا ہوا ہے جب امام کا جنازہ تھا وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. یا اللہ، امام کے جو ساقبات ہیں نا وہ چورا ہو گئے تھے زنجیروں سے. حدیث میں ہے کہ سلام ان ساق پر، ان پنڈلیوں پر کہ جو زنجیروں کے اثر سے چورا ہو گئی تھی. یہ مخصوص مصیبت ہے میرے مولا موسی کاظم. یہاں پر ہمارے شہر میں بھی کبھی ہو جاتا ہے، کوئی باہر سے مسافر آیا ہو، فرض کیجئے انتقال ہو گیا اس کا، کوئی بھی نہیں جانتا اسے یہاں پر، لیکن کم از کم 15 20 30 50 مومنین تو شریک ہو جاتے ہیں جنازے میں جیسے کوئی بھی نہ جانتا ہو. سوچو جس کے 18 بیٹے ہوں 19 بیٹیاں ہوں اور جنازہ مزدوروں نے اٹھایا. دعا کرو کہ کوئی ایسا قرآن شخص نہ اٹھائے جسے قرآن اٹھانے کا ادب نہ آتا ہو. انہوں نے بغداد کے پل پر آ کر جنازہ رکھا نہیں تھا بلکہ پھینک دیا تھا بغداد کا. باب الوائج مولا یا ابا الحسن ویا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر. سارے مریضوں کے لیے سوچ کے پڑھیں. ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.
یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ غریب الغرباء مولا امام رضا یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي رزق و روزی کے لیے دعا مانگے ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے برادر مومن کو سب کے سامنے ٹوکا اس نے اس کی رسوائی کا اہتمام کیا، جس نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے زینت عطا کی. ہمیں امام کی سیرت پر ان کے فرامین پر پروردگار چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک جملہ میں کہتا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل ہے، عمہ سادات کا ذکر کریں، یعنی سادات کی پھوپھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اس لیے کہ امام کا حکم ہے کہ ان کے ذکر مصیبت کے بعد میرے ظہور کی تعجیل کے دعا مانگو. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، فقط ایک جملہ جو کلیجہ چیر دیتا ہے. جب ایک موقع ایسا آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر بازار کوفہ میں بڑا سخت تھا. حسین کا سر تو تھا نوکے نیزہ پر. آپ کے دل آمادہ ہوگا، میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ تو ہے ہی سخت مصیبت، وہ تو کربلا ہی سے ہے نا، حسین کا سر نوکے نیزہ پر. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے اور سخت ہو گیا جب ایک شقی نے دور سے پتھر مارا امام حسین کے سر پر. ہائے ہائے ہائے، 1400 برس بعد سننا اتنا مشکل، پڑھنا اتنا مشکل، بہن کے لیے دیکھنا کتنا مشکل ہوگا کہ بھائی کے سر پہ کوئی پتھر مار رہا. اس وقت چوب محمل پر بی بی زینب نے اپنا سر دے مارا اور فرمایا کہ بھیا ہر مصیبت تو سوچی تھی لیکن یہ نہ سوچا تھا کہ کوئی آپ کے سر پر پتھر بھی مار رہا ہوگا. یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ
آپ عمِ سعادات ہیں، مومنین کی حاجت روائی فرمائیے گا۔ یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اے مولا آپ کو اپنی پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے، ان مصائب کے اختتام کے لیے ظہور میں تعجیل ہو، آپ کے اذن ظہور عطا ہو۔ اے پروردگار ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، لیکن ان مصائب کے انتقام کے لیے کہ بی بی زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، ان مصائب کے انتقام کے لیے کہ فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی، ان مصائب کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت کو بھیج دے، منتقم خون حسین کو بھیج دے، جلد سے جلد ظہور ہو، ہم گناہگار آ کے مولا کے دیدار سے منور ہو، سب مل کے اپنے مقام سے کھڑے ہو جائے، مولا کا نام لے مل کر۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، سب مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اپنی حاجات طلب کیجئے گا، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ چہاردہ معصومین کا توسل، اہل بیت کے غم میں آنسو، ان کے ذکر پر امام بارگاہ میں آپ تشریف فرمائے، فرش اعزا پر۔ سبحان اللہ، شعبان المعظم کا مہینہ جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، پروردگار یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دعا امام رضا علیہ السلام نے سکھلائی ہے کہ جب شعبان کے کچھ آخری دن رہ جائیں تو یہ کہو کہ پروردگار اگر اب تک تو نے شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں مجھے نہیں بخشا تو جو باقی ماندہ دن ہیں ان میں مجھے بخش دے پروردگار، میرے گناہ معاف فرما دے، میں ذلیل و حقیر بندہ ہوں تیرا۔ بس انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سلام کریں مولا کو۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنا۔ ایک سب مل کے زیارت پڑھیں گے۔ علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الغرباء، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا خليفة الرحمن يا مظهر الإيمان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات۔